أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تؤثر وأتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So what was going on? سر ہم وہ جو مین گروپ کر رہے ہیں 46 سے 60 اور جو ہمارا سب گروپ ہے 46 سے 52 جس میں اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ بیان کر رہے ہیں. تو اس کو ہم تھوڑا سا ماڈیفائی کریں گے. 52 کی بجائے اس کو 54 لے لیں گے، اس لیے کہ زیادہ اچھا گروپ بنے گا. پھر لاسٹ گروپ 55 to 60 سورہ ختم ہو جائے گا. یہ 9 آیتیں ہیں، 2 اور آیتیں اس میں شامل کر لیں گے تو یہ 9 آیتوں کا ایک گروپ بن جائے گا. چلیے اس کی پہلی آیت ہم کر چکے ہیں. کون کرا تھا پتہ نہیں، اس کے بعد کس کی باری ہے؟ سر میں نے کی تھی. راشدہ کی ہے. یہ سب تم تو اس کو ریورس کر سکتے نا. جی سر کروں. ممتاز سے پوچھ رہا ہوں، یہ آیت جو پڑھی ہوئی ہے. طبیعت بہت خراب ہے. اچھا جان دو، پھر آرام کرو، آرام سے سنو خالی. چلیے راشدہ جلدی کرو پھر. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتی ان یرسل الریاح مبشرات، یہاں تک لیں گے. واو عطف من آیاتی ہی جو ہے ایک جار مجرور، آیاتی مضاف مضاف الیہ ہے، اور نشانیوں میں سے اس کی. ان یرسل ریاح مبشرات، ان جو ہے یہ تفسیریہ ہے جو آیت کی تفسیر بتا رہا ہے. یرسلا جو ہے فعل ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے. فعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، فاعل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف یوں جا رہا ہے اور یہ مزید فی ہی ہے. ریحا جو ہے مفعول بھی ہے، مبشرات جو ہے ریحا کا حال ہے. گڈ. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، واو پھر عطف ہے. لی جو ہے تاکہ کے لیے آیا ہے. یُذِيقَكُم میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہے. ذاکا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یو کی پھر جو ریفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور کم جو ہے سب، ہم سب کے لیے بھی ہے، لوگوں کے لیے مطلب. من رحمتی ہی اپنی رحمت سے. من از اے جار، رحمتی از اے مجرور، رحمتی ہی از اے مضاف مضاف الیہ. تاکہ وہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت سے. تو یہ اس کا مفعول لہو بھی بن رہا ہے. کہاں سے کہاں تک؟ سر یہ آگے بھی ہیں مطلب اس کے. فی الحال کہاں سے؟ صرف رحمتی من ہے، رحمتی ہی سے تک بنے گا. صرف رحمتی ہی مقبول. نہیں، لَيُذِيقَكُم مِّن رحمتی ہی سے مطلب. جی پورا
टुकड़ा बन रहा पूरा टुकड़ा जो है वो है। उसका मफूल लहू बनेगा। चलिए। वली तजरी अल फुल्कु बि अम्रिही, वाव फिर अत्फ है, ली इज़ी ताकि के लिए, तजरी या जो है वो जरा आइस का रूप है ताकि वो चलें, ता जो है मोनस के लिए आया है, अल फुल्कु जो है उसका फाइल ता एम्प्टी होके फुल्कु उसका फाइल बन जाएगा। बी अमरी ही, बी इज ए जार, अमरी ही इज ए मुजाफ, अमरी इज ए मजरूर, अमरी ही इज ए मुजाफ मुजाफ इलैही। गुड जॉब। ये भी उसका मफूल लहू ही की जगह ले रहा है, युरसिला का। वली तब तकू मिन फजलिही, वाव फिर अत्फ है, ली हिज ताके के लिए है, तब तगू जो है वो बगिया इसका रूट वर्ड है, ताकि इजाफत है, फेल और फाइलें, वाव अलिफ इसके फाइलें, और ये लोगों की तरफ जा रहा है, ताकि तुम तलाश करो, मिन फजलिही उसके फजल से, ही की ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ जा रही है, मिन इज़े जार, फजल फजली इज़े मजरूर, फजली ही इज़े मुजाफ मुजाफ इलैही। ये भी मफूल लहू की पूरा टुकड़ा जगह ले रहा है। वा ला अल्लकुम तशकुरून, वाव जो है अत्फ है, ला अल्लाह जो है इन्ना की सिस्टर है, कुम उसका इसम है, तशकुरूना जो है उसकी खबर है, जो कि एक फेलिया वजाते खुद जुमला है, ताकि मतलब ता और ऊना जो है उसके फाइल हैं, शकरा इसका रूट वर्ड है, तुम शुक्र गुजार रहो या बनो। तो यानी पहली एक निशानी है जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला हवाएं चलाते हैं, और इन हवाओं के चलने के बेशुमार फायदे हैं। उससे एक तो इंसानों को गर्मी से या तकलीफ से निजात मिलती है, दूसरे उससे बादल ऊपर पहुंचते हैं, जमा होते हैं, बारिश होती है, और उन हवाओं की वजह से किश्तियां चलती हैं जिससे वो अपना सामान्य सफर एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाते हैं। ये बताया था कि आज तक तो जहाज मशीनों से चलने वाले आ गए हैं, लेकिन किसी जमाने में बादबानी किश्तियां होती थी जो हवा के रुख पे चलती थी, है ना। और ये सारी चीजें लअल्लकुम तशकुरून, ये दैट्स वेरी गुड। उसके बाद की आयत कौन सा है शायद, साजिदा। अच्छा साजदा ने कह रहे थे। चलिए बहुत चल साजदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकद अरसलना मिन कब्लिका रुसुलन, यहाँ तक अगर हम और चलिए इला कौमिहिम बस यहाँ तक चलिए। बोलेंगे, और वाव जो है ये हरफ अत्फ है, और लकद जो है ये हरफ तहकीक है, जो बता रहा है कि ऐसा पहले हो चुका है। और अरसलना से जो है ये एक फेलिया खबरिया जुमला शुरू हुआ, रसला इसका रूट वर्ड है और अलिफ की इजाफत है, और नून अलिफ ना जो है ये फाइल हैं इसके, जो कि रेफर कर रहे हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ। रुसुलन जो है वो अरसला का मफूल बिही है, और मिन कबली जो है ये जार मजरूर है मुतालिक अरसलना, और कबली का जो है ये मदाफ मुदाफ अलैह है, और का जो है उसकी ज़मीर जा रही है मिन कब्लिका रुसलन, आपसे पहले आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कि इससे पहले भी ऐसा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो हम भेज चुके हैं रसूल इला कौमिहिम, इला जार मजरूर है, कौमिहिम जो है ये कौमी मजरूर हुआ इला की वजह से, जार मजरूर मुतालिके अरसला ही बनेगा सर, इला कौमिहिम, और कौमिहिम है ये मजाफ मजाफ अलैह है, जो कि रेफर कर रहा है, और हिम की ज़मीर जो है वो जारी है। हम किसका इसके ऊपर शुरू पढ़े थे? गुड जॉब।
جی سر، کہ اس سے پہلے بھی ہم جو ہیں وہ ان کی ضمیر جا رہی ہے بلکہ پھر ادھر کٹ نہیں مارنا، کس طرف جا رہی ہے وہ بتانا پہلے، شارٹ کٹ نہیں. جی سر ہم یہاں پہ ہم سارا جو ہے وہ رسولوں کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں جو پڑھ رہے تھے، تو اسی کی طرف جو ہے یہ سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین سے یہ ایسا بھٹکنا نہیں سجدہ، بہت اچھا جا رہے ہیں یہاں تک، دل خوش کر دیے. صرف آپ قومی ہم کے بارے میں مجھے بتائیے یہ کس کو ریفر کر رہا ہے، تقریر نہیں. جی سر بالکل آسان ہے، کر سکتے ہیں آپ، کچھ مشکل نہیں ہے. ارسلنا من قبلک رسولا الی قومہم. سر یہ سارے آج سمود وغیرہ ان کے بارے میں، ساری انہی کے بارے میں ریفر نہیں ہو رہی، پرانی کی ساری جو قومیں تھیں؟ میں پوچھ رہا ہوں ہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ قوم ہم، ان کی قوم ہے، کن کی قوم ہے؟ سر ہیلپ لے لیں پلیز، میں ہیلپ لے لوں کسی کی؟ کہتے آپ خود بول سکتے ہیں، ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بہت آسان ہے. کیوں آپ اتنا تکلف کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں. ذرا اس کو پڑھیے، ارسلنا من قبلک رسولا، ارسلنا من قبلک رسولا الی قومہم. قومہم یا میں کچھ نشان بھی لگایا. جی سر. ہر رسول کس کے پاس آئے؟ ہر قوم میں آئے. جی سر، ہر قوم کے پاس رسول تو پھر آئے. اور کیا ہے؟ ہر قوم کے پاس اللہ نے رسول بھیجے ہیں. ہمارا ہر قوم کے پاس رسول آپ سے بھیجے گئے ہیں. پھر اور رسولوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا. وہ 1,24,000 انبیاء رسول آئے ہیں، اور ہر قوم میں ایک رسول اللہ نے ہر وقت بھیجا ہے، بغیر ہدایت کے پہنچائے کہ کسی پہ عذاب نہیں آیا. کچھ قوموں کا ذکر ہے جس پہ عذاب آیا، کچھ قوموں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اللہ خاموش ہے تو پھر ہم بھی خاموش. لیکن قومی ہم کی ضمیر ہر رسول کی قوم کی طرف. سر پرانی قوم ہے، اس میں سارے جو یہ جو بھی جتنے رسول آئے اپنی قوم کے لیے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، پوری دنیا کے لیے ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں، اجمیوں کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے لیے آپ تشریف لائے. لیکن اس سے پہلے جتنے رسول آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے یا اور قوموں میں آئے ہوں گے جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، وہاں پر ہم لوگ کشائی نہیں کر سکتے. بہرحال ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک رسول یا ایک نبی کو بھیجا جو ان کو اللہ کی بات سکھاتا تھا، سمجھاتا تھا، اللہ کا میسیج پہنچاتے تھے. جی سر ٹھیک. آپ ہی قومی ہم میں آ کے تھوڑا سا بھٹک گئے. قومیں ساری پرانی قومیں جو ہیں ان سب کے بس رسول کی طرف ہے، رسولوں کی قوم. قوموں کی، ان کی قوم، رسول اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے. جی سر ٹھیک ہے. ایک علاقے میں ایک وقت میں دو نبی بھی آئے. اس سے پہلے ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، نائب نبی بھی تھے، ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں لوط علیہ السلام بھی تھے. ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، لوط علیہ السلام ایک ہی زمانے کے ہیں. وہ جارڈن میں تھے، وہ مکے میں، اور پھر شام میں انہوں نے رسالت کے فرائض انجام دیے. الی قومہم، ہر قوم میں. کس کی قوم؟ رسولوں کی قوم کی. ہر قوم کے لیے انہی کی قوم میں ایک رسول کو بھیجا. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ جی سر الحمدللہ. الحمدللہ. خود اخذ کر لیجئے، ہیلپ جی سر. لینے کی جو ضرورت آئے گی ہم ضرور لیں گے. جی ہیلپ اگر لیں گے تو آپ کا ذہن ہوئی بیساکھیوں پہ چلے ایسا ہو جائے گا. بیساکھیوں کو
جلدی سے انہیں اس کا فولڈنگ کہتے ہیں، سپورٹ کو نکالتے جانا ہے ہمارا کام. جی سر انشاءاللہ. چلیے اب آگے بھی چلیے. سر فجاؤہم بالبینات فانتقمنا من الذین اجرموا، یہاں تک ہم لے لیں گے. ویری گڈ. فا جو ہے سر ہم یہ ایک حرف عطف ہے، اور جاؤ سے اس کو ہم سر ایک قسم کا یہ انشائیہ لیں گے. ایک چھوٹی سی شرط ہے اس میں کہ جب ایسا ہوا تو پھر ایسا. فجاؤہم، فا جو ہے اگر ہم حرف عطف لیتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آفٹر دیٹ، اس کے کچھ عرصے کے بعد، جاؤ سے یہاں سے فعلیہ خبریہ جملہ ہوا. جا اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے، اور حمزہ اور واو جو ہیں یہ اس کے فائل ہیں جو کہ پلورل کو ہیں، تھرڈ پرسن پلورل. اور ہم کی جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ون ہے، کہ پھر جا آئے ان کے پاس، وہ آئے ان کے پاس. اس میں جاؤ میں جو ہے وہ جاؤ میں دے جو ہے دیٹ از فائل، اور جو کہ ریفر کر رہے ہیں رسولن کی طرف. اور ہم جو ہے یہ ایک مفعول بھی اول ہے جو کہ ریفر کر رہا ہے قوم کی طرف، کہ وہ آئے ان کے پاس. بالبیناتی جو ہے یہ جار مجرور متعلق کنفیوز کر کے بول رہے ہیں، بالکل ذرا سمپل کریے. جاؤ پلورل ہے، یہ فعل، اور ہم اگر بولیں فاعل ہے، فعل فاعل اور مفعول بھی ہے سر وہ اس میں. بعد میں ہوں گا مفعول. فی الحال جاؤ جو ہے یہ پلورل کا صیغہ ہے، ہاں فعل جو اور فعل ہے، فاعل ہے. فعل بس اور ختم. فاعل کون ہے؟ فاعل جو ہے وہ رسولن ہے. ختم. ہم نے رسولوں کو آپ سے پہلے ان کی قوم کی طرف بھیجا، ہر قوم کے لیے. اور جب وہ رسول آئے، قوم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ آ رہا ہے قومی کی طرف. قوم کی طرف. ان کی قوم کی طرف آئے، ان کے پاس آئے. یعنی ہر رسول جب اپنی قوم میں آئے تو کیسے آئے؟ بالبیناتی، اور با جو ہے حرف جار ہے، اور بینات جو ہے یہ مجرور، جار مجرور متعلق جاؤ ہے، اور مطلب واضح نشانیوں کے ساتھ، کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو وہ کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے. کھلی نشانیاں، یعنی اللہ کی بات، یا پھر ان کے جو معجزے تھے، کچھ معجزے بھی لے کے آئے. اور اس کے بعد پوری قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، لوگوں نے کہا ہر ایک کو کہ یہ تو جادو ہے. جی سر بالکل. جب آئے تو پھر کیا ہوا؟ کھلی نشانیوں کے ساتھ. فا جو ہے پھر حرف عطف ہے، اور فانتقمنا من الذین اجرموا، اور فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور انتقمنا میں اب یہاں پہ ہوتا ہے انتقام لینا، جو وہ انتقام جو ہے یہ الف کی سر یہ اس کا روٹ ورڈ بنے گا سر یہ 4 ورڈز ہیں کیا اس کے؟ 4 لیٹر ورڈ ہے یہ. انتقام پورا نا کا ماں ہوگا پھر یہ ناکا الف اور تا کی اضافت ہے صرف سر. ناکامہ ہے، لیکن یہ اسم ہے انتقام. ہاں اچھا. انتقام اسم بن رہا ہے ناکامہ سے، ہے نا. اسم ہو رہا ہے کہ ہم نے کہہ لیا، نہ گیا اور امتحان ان کا انتقام لیا. انتقام لیا. کس سے؟ اور نا کی ضمیر جو ہے یہ جاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اور من الذین اجرموا جار مجرور متعلق انتقمنا، اور اجرمو جو ہے یہ تقمنا اجرمو من الذین اجرموا. ارے وہ من الذین اجرموا. چلیے اجرموا کیا ہے؟ اجرمو وہی ہوگا سر جنہوں نے، جو مجرم تھے، جنہوں نے جرم کیا تھا، یعنی کہ جو ورڈ اللہ سبحانہ بولو، و تعالیٰ کے روٹ ورڈ انکار بولو. جرمہ. بس ختم ہو گئی. الذین اجرموا دونوں مل کے کیا ہوا؟ سر یہ جار مجرور متعلق انتقمنا بنا، اور اس کو ہم الذین اجرموا الذین اجرموا، یہ الذین بنے گا پھر حرف اسم موصول، اور اجرمو بنا اس کا صلہ. تو جن لوگوں نے جرم کیا ان سے اللہ نے کیا کیا؟
इंतकाम लिया। उनसे इंतकाम लिया, यानी उनको सजा दी। बाज को पूरी कौम को ख़त्म कर दिया, जैसे लूत अलैहिस्सलाम की थी, आद अलैहिस्सलाम की, सालेह अलैहिस्सलाम की, शुअैब अलैहिस्सलाम की, जो कुरान में वही जितनी मिसालें हैं। ऐसा शायद और भी कौमों के पास हुआ होगा जिसका कुरान में जिक्र नहीं है, सिर्फ तादाद अहादीस से मालूम होती है 1,24,000 अंबिया दुनिया में आए। ठीक है। जी सर। हम्म, अजरमों में सारे वो लोग आ जाएंगे जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को जो है वो जुटलाया था। जुटलाया, नहीं माना या उसके खिलाफ गए तो वो जुर्म करने के बराबर है, उनके पास रसूल भेजे। से। और वाव जो है यहाँ पर हरफे अत्फ है, काना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, ये पूरा सेंटेंस बनेगा। और ये काना का जुमला है, और काना का जो इसम है वो है नस्रुल मुमिनीन। वेरी तो गुड, वेरी ये गुड। यहाँ क्या आप इसम एकदम सीधे रास्ते पे आ गए, है ना। जज़ाकल्लाह सर। ऐसा जी सर। देखिए आप कैसे उसको काना का इसम निकालिए, है ना। हक्कन अलैना नहीं कहा आपने, बल्कि काना का इसम मौखर है जी ना। सर, नस्रुल मुमिनीन इसम मुअख्खर है, और काना के इसम की जो खबर है वो पहले आ गई है, उसको हम बोलते हैं मुकद्दम है। मुकद्दम। जी सर। वो काना हक्कन अलैना, यानी और हक्कन जो है यानी कि हक है, अलैना जार मजरूर, और ना की ज़मीर जो है वो जारी अल्लाह सुब्हानहू की तरफ, कि हक है अलैना हम पर नस्रुल मुमिनीन, मोमिनीन की मदद। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बारे में ये कह रहे हैं कि मोमिनीन की जो मदद है वो अल्लाह सुब्हाना के ऊपर जो है वो हक है, यानी कि लाजिम है। नसरुल मोमिनीन कौन बताएंगे। सर नस्रुल मुमिनीन जो है ये बनेगा नस्र मुदाफ मुदाफिल है। मिल और के ये जी सर। काना का इसम बन रहा है, मोमिनीन की मदद। जी सर। ठीक है, बहुत लगते चले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आ तो गया। जी अच्छा, सर। अब इसको समझने के लिए ये 9 आयतें हैं, हमको थोड़ा सा आयतों को मिलाने पड़ेगा। अगर आप पहली आयत को देखें जो 46 से ये ग्रुप शुरू हो रहा है, या हवाओं का जिक्र है, उसके फायदे हैं, और उसके बाद ये 47 के बाद फिर पूरी हवाएं, बारिश, उसका जिक्र है, उससे बारिश कैसे होती है, वो 2-3 आयत तक वो बात चलेगी। ये बीच में ये रसूलों का जिक्र क्यों आ गया, उसको कैसे हम रब्त पैदा करेंगे। यहाँ तो हवाओं का जिक्र हो गया है, और ये बीच में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलों को भेजा हर कौम की तरह, वो आए उनके पास खुली निशानियां लेके। अब यहाँ पर महसूस है कि उन्होंने उनकी बात को नहीं माना, झुटलाया, उसके खिलाफ काम किए, तो अल्लाह ने उसे मुजरिमों से, जो ऐसे वो लोग जो जुर्म किए, उनसे इंतकाम लिया, यानी उनको सजा दी। और फिर उसके बाद ये कि मोमिनों की मदद करना अल्लाह अपने लिए हक बताते हैं, हमारे लिए हक है, ज़रूरी है, और हम हमेशा मोमिनों की मदद करते हैं। ये रब्त मेरी समझ में नहीं आया, आप समझा सकते हैं इसको। 1 2 3 4, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए। सर मैंने पहले उठाया था, हाँ, वही मेरे को मालूम है कौन कोशिश पहले। कर रही हूँ सर, गलत भी हो सकता है। यहाँ जो आद और समूद की जो कौम थी, उन्हों के ऊपर अल्लाह ने हवा छोड़ी थी जिससे उनसे बदला लिया था, तो शायद ये वो रब्त है। राशिदा क्या बोलना है, बोलते जो जल्दी के सर बाद। रसूलों को जब भेजा तो उनके साथ उनके मौज़ात भी कुछ को दिए, तो वो भी अल्लाह ताला की निशानियां थी जो अल्लाह ताला ने जाहिर की थी कि अल्लाह कुदरत रखते हैं, और वो इस तरह अपने रसूलों को देते हैं। फातिमा। सर ये हवा का जिक्र है और फिर आगे पानी का जिक्र है कि अल्लाह की रहमत है ये, लेकिन अगर वो डिसओबे करेंगे तो फिर यही चीजें जो है इन लोगों के लिए सजा बन जाएंगी।
چلیے شہزیہ. سر میں نے بھی یہی کہنا تھا کہ جو رسول آئے اور معجزے جو تھے ان کے وہ بھی اللہ کی طرف سے ان کی نشانیاں ہی تھیں جن کو انہوں نے جھٹلایا تھا. تو اپنی نشانیوں کے ذکر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو ہم نے پیغمبر بھیجے ان کے وہ بھی معجزات لے کے آئے تھے، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہی تھیں. چلیے اب میں آپ کو ربط بتاتا ہوں، دیکھیے کتنا سمجھ میں آتا ہے. راشدہ ہاتھ ڈاؤن کر لیجیے. چلیے پہلا سوال میرا جواب دیجیے کہ انسان کی ضروریات کو اگر ہم بڑے حصوں میں تقسیم کریں تو کتنے قسم کے نیڈس ہیں انسان کی؟ ضروریات کتنے قسم کی ہیں؟ ہوا، پانی، حرارت. بڑے حصوں میں پوچھا میں. اگر ہوا ہی نہیں ہوگی تو سانس کیسے لیں گے؟ تو زندہ ہی نہیں بچیں گے. ارے سر نہیں کھانا ہے. میرے سوال کو پہلے سمجھو کہ how can we divide the needs of the humans in broad categories؟ کم از کم دو حصوں میں اس کو تقسیم کرنا ہے نیڈس کو. سر ایک روٹی کپڑا مکان. ہماری جو جبلت میں ہوتی ہیں، ہماری انسٹنکٹ میں ہوتی ہیں کچھ ہماری ضروریات، ایک تو وہ ہیں، اور دوسرا جو ہے ہم اس کو اپنی اسپرچول نیڈس میں اثر کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک ضروریتیں جسمانی ہوتی ہیں، جسم کو ضرورت ہوتی ہے فزیکلی، جیسے روٹی کپڑا مکان، یا پھر رزق ہے، ہوا ہے، بارش ہے، اس سے ساری ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں. تو ہمارے فزیکل نیڈس ایک ہیں جو ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. لباس چاہیے جسم کو کھانا چاہیے، جسم کو کہیں رہنے کے لیے سکون کی جگہ چھت ہونی چاہیے، اور پھر یہ بارش ہونا، غذائیں مختلف قسم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش کی وجہ سے زمین کو زندہ کرتے ہیں. اناج، سبزی، پھل پھلار سب ہمارے لیے نکلتے ہیں. دوسری جو ضرورت ہے وہ روحانی ہے، روحانی ضرورت کہ ہماری روح کو بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جانور ان میں ایک انسٹنکٹ ہے، جیسا اللہ نے ایک مکھی کو حکم دیا ویسے ہی کر رہی ہے، جیسے مکڑی کو جو حکم دیا، جو اس کے اندر انسٹنکٹ رکھی اسی پہ وہ چل رہی ہے. شہد کی مکھی وہی کر رہی ہے. تمام جانور، کوئی ویجیٹیرین ہے کوئی نان ویجیٹیرین ہے، وہ وہی کھاتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مختص کر دیا ہے. لیکن ہمارے لیے ایک روحانی ضرورت ہے، واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، عبادتیں کرنا ہے یا پھر اللہ کو ماننا ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں، ریلیشن شپس کیسے ہونے چاہیے، خاندانی نظام کیسا ہونا چاہیے، معاشرتی نظام کیسا ہونا چاہیے، معاشی نظام کیسا ہونا چاہیے. یہ انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے، ورنہ انسان بھی جانوروں کی طرح کھاتا بھی ہے اور اپنے ضروریات کو پورا کرتا ہے، لیکن اس کو ایک روحانی گائیڈنس کی بھی ضرورت ہے. تو یہ 9 آیتیں اتنی پیاری ہیں، اگر آپ سمجھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر دونوں قسم کی ضروریات کا ذکر کیا، نہ صرف تمہاری جسمانی ضروریات، تو جانوروں کی بھی، بھیڑ بکریوں کی، پرندوں کی، سب کی پوری کرتے ہیں. ان کو بھی دانہ ملتا ہے، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی اپنی اولاد پیدا کرتے ہیں، انڈے دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں، وہ سارے جسمانی ضروریات ان کی بھی پوری ہوتی ہے. لیکن روحانی گائیڈنس،
दो चीजों में से कौन सी चीज को सेलेक्ट करें? एक नफ्स भी होता है, एक शैतान भी है जो अल्लाह के रास्ते से हटाता है। उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बात ये बताई कि बगैर रसूलों को भेजे के उनको इल्म दिए बगैर किसी को नीस्त व नाबूद नहीं करते, उनसे इंतकाम नहीं लेते, बल्कि हर जमाने में एक कौम के लिए रसूल है और आखिरी रसूल और नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहां के लिए तशरीफ लाए। और आपकी जो रहनुमाई है वो पूरा कुरान है कि उसमें क्या अहकाम है, क्या करना है, इबादतें कैसी करना है, ताल्लुकात कैसे कायम रखना है, जिंदगी कैसे गुजारना है, ये सारी चीजें, ये हमारी रूहानी जरूरत है। तो ये 9 आयतें अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो इसमें दुनियावी जरूरतें जो जिस्म को चाहिए उनके पूरा करने का भी रोजमर्रा हम मुशाहिदा करते हैं। बारिश होती है, अनाज निकलता है, हम खाते हैं, लेकिन ये सब करने वाले कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला है। फिर हमको एक गाइडेंस की जरूरत है कि हमारी सुबह कैसी हो, दोपहर कैसी हो, शाम कैसी हो, हमारे मामलात कैसे हो, हमारी माशरत कैसी हो, हराम कमाएं, हलाल खाएं, हराम खाएं, या फिर जो है यानी क्या क्या हमको रूहानी तरबियत की जरूरत है। उस तरबियत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलों को भी भेजा। ये इसका कनेक्शन बन रहा है कि आगे ये पहली 46 से आगे की आयतें जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अल्लाह ने सारा इंतजाम किया, और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारे अपनी उम्मतों के लिए, जानवरों के लिए भी पैदा किया, इंसानों के लिए, जिन्नों के लिए, सबको वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। लेकिन हिदायत के लिए रसूलों को भेजा। अब जो उनकी बात माना गया और रसूल की मौजूदगी में ईमान लाएगा दूसरे रसूल आने से पहले, तो वो जन्नत का हकदार होगा, इनाम का मुस्तहिक होगा। और अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद भी दुनिया में कोई मौजूद है तो पहले तमाम अंबिया के अहकाम को छोड़ के वो इस पे अमल करेगा, ईमान लाएगा, तो ही उसकी बख्शिश होगी और वो कामयाब होगा आखिरत में। वरना आपके आने से पहले ईसा अलैहिस्सलाम पे भी ईमान रखते थे लोग, वो भी जन्नती होंगे जो माने उनकी बात को, जो सही बात थी। मूसा अलैहिस्सलाम और उसके बाद जितने अंबिया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात मानने वाले भी सब मुस्लिम थे। तो ये जरूरियात दो ही हिस्सों में, दो ही ब्रॉड कैटेगरीज में तकसीम की जाती है। ये तमाम मखलूक के लिए जिस्मानी जरूरियात अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी करते हैं। हर एक को पानी मिलता है, रिस्क मिलता है ना, उनकी अपनी एक लाइफ होती है, उसी तरह से वो अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। और फिर जिस तरह से अल्लाह ने इंस्टिंक्ट पैदा कर दी उसके लिहाज से जीते हैं। लेकिन इंसान के लिए जिंदगी गुजारने के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के मुताबिक अगर गुजारेगा तो रूहानी जरूरत है। तो ऐसी निशानियां हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला दोनों को खोल के बयान किया। ये आयत और इसके बाद की आने वाली आयतें, ये जरूरत का इंसान की ये जरूरत कि रसूलों को क्यों भेजा, जिस्मानी जरूरियात पूरा करने के लिए, तमाम अपनी उम्मतों के लिए। पानी में तैरने वाली मछली की भी जिस्मानी जरूरियात पूरी हो रही हैं, परिंदों की भी हो रही हैं, जानवरों की भी हो रही हैं, पालतू जानवरों की भी हो रही हैं, जंगली जानवरों की भी हो रही हैं, कीड़े मकोड़ों की भी पूरी हो रही हैं, इंसान की भी पूरी हो रही हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का फजल है, वो रब है तो उसकी जरूरियात को भी पूरा करते हैं। और उसके साथ एक रूहानी गाइडेंस होती है कि हाउ टू लिव दिस लाइफ, जो अल्लाह ने एक इम्तिहान के तौर पे इंसानों को और जिन्हों को दी कि वो किस तरह, अब जिन्हों का तो हमको कुछ पता नहीं है,
لیکن انسانوں کے لیے ایک وے آف لائف، ایک گائیڈنس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا جو اللہ کی بات پہنچاتے ہیں، ہاؤ ٹو لیو اے لائف، اس کا مقصد زندگی کیا ہے نا. اسی لیے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعبدون کے معنی یہاں پر صبح سے شام تک نماز میں بیٹھے رہنا، سجدے میں پڑا رہنا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ کے حکم کے مطابق اس کام کو کرنا، جو حلال ہے اس کو استعمال کرنا، جو حرام ہے اس کو اس سے اجتناب کرنا، جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا، جو نہیں کرنے کا حکم دیا ہے اس سے رکنا. تو یہ آیت، یہ جو نشانیاں ہیں اور جو 19 سے 29 تک نشانیاں پڑھے تھے وہ بھی پوری جسمانی روزمرہ جو ہم دیکھتے ہیں اس کا ذکر تھا. یہ آیتوں میں انسان کی ہر ضرورت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائیڈنس بھیجی ہے نا. ان کے پاس ان کے انسٹنکٹ میں ہے کہ گدھ وہ مردار کھائے گی، چیل ہوتی ہے وہ کبھی مردار نہیں کھاتی، مرے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتی، بلکہ وہ اپنا شکار کر کے کھاتی ہے. وہ ہر ایک کا ایک انسٹنکٹ، ایک جبلت اللہ نے بنا دی. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب لنک آپ کے زیادہ سمجھ میں آیا یا اب بھی کچھ تشنگی ہے تو بتائیے میرے کو. سر بہت اچھا، الحمدللہ سمجھ آ گیا. نہیں تو ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرنے کا انسان ہے. ویسے جسمانی یہ بتایا نا ابھی کہ وہ تو تمام امتوں کے لیے کوئی بھوکا نہیں رہتا، سب کو رزق پہنچانے کی اللہ کی ذمہ داری ہے نا. کسی بھی جانور، کسی بھی اللہ کی مخلوق کو رزق پہنچانا اللہ اپنے ذمہ لے لیا ہے. اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. ان میں بھی جوڑے بھی ہیں، نر مادہ سب ہیں ہے نا، ان کی نسلیں بھی بڑھتی ہیں. اور لیکن گائیڈنس جو ہے، چوائس جو ہے وہ انسان کو ہے. اس کی رہنمائی فرمائی یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جی رہا ہے، اپنے لیے نہیں جی رہا ہے بلکہ اللہ کے لیے جی رہا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق جی رہا ہے. وہی آخرت میں اس کا انجام بہتر ہوگا بمقابلے اس کے جو کسی گائیڈنس کو نہیں مانتا. جو ایتھسٹ ہیں وہ ہیں تو ان کے لیے کوئی رہنمائی نہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ گائیڈنس جو ہم کو ملی ہے وہ کس لیے ہے، امتحان کے لیے ہے. دونوں چیزیں سامنے ہیں، ایک بہترین رونق دار اللہ میں خنزیر ہے سامنے رکھا ہوا، ایک دوسری طرف معمولی سا کھانا ہے. تب ایک مومن کیا کرے گا؟ دونوں میں سے اس کے پاس چائس ہے، چاہے تو وہ زیادہ راغب کرنے والا کھانا کھا لے یا بالکل وہ جو ادنا قسم کا کھانا ہے وہ کھا لے. ایک مومن کیا کرے گا؟ وہ لحم الخنزیر تھوڑی کھائے گا یا مردار تھوڑی کھائے گا، وہ تو ادنا کھانے کو پریفر کرے گا جو حلال ہے. یہ آیتوں میں آپ کو ایسے ہی نشانیاں ملے گی. اور یہ جو بارش کا ذکر، اس کے فائدے، ہواؤں کے فائدے، یہ سب کے لیے، پوری مخلوق کے لیے، مومنین کے لیے بھی ہے، کافرین کے لیے بھی ہے، ایتھسٹ کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، پرندوں کے لیے بھی ہے، کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی ہے، مچھلیوں کے لیے بھی ہے. یہ کمپیریزن سے یہ 9 آیتیں ہم پڑھیں گے کہ انسان کے لیے دونوں قسم کی رہنمائی ہے نا. ایک اس کے اخلاقی رہنمائی بھی فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کے، اور پھر اس کے جو ضرورتیں ہیں وہ صرف انسان کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. لیکن اب اس میں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے یہ روحانی بات ہے. اللہ نے اس چیز سے منع کر دیا وہ نہیں کرنا ہے، اس چیز کی اجازت دی وہ کرنا ہے. ہاں
کہاں تک سمجھ میں آیا ساجدہ یہ آیت آپ کو؟ ساجدہ سے پوچھ رہا ہوں، جی سر یہ کمپیریزن سمجھ میں آیا ان نشانیوں میں؟ جی سر بالکل الحمدللہ کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بیچ میں جو رسول جو ہیں ان کی آنے کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے درمیان میں جو اللہ نے ان کو ایڈ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے جو ہے وہ نہ صرف ہماری فزیکل نیڈز بلکہ ہماری جو اسپرچول نیڈز ہیں ان کو بھی اپنے ذمے جو ہے وہ لازم قرار لیا ہے۔ صرف یہ انسانوں کے لیے ہے، جی سر بالکل، جانوروں میں کوئی رسول یا کوئی نبی نہیں آتے تھے، جی ان سر کے بالکل، اندر انسٹنکٹ رکھ دی اللہ نے۔ بالکل اگر ہم ملائکہ میں بھی کوئی ان کی خواہش نہیں ہوتی، کوئی نفس نہیں ہوتی، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کسی کو سجدے میں رہنے کا حکم ہے، کسی کو قیام میں رہنے کا حکم ہے، کوئی رکوع میں ہے، کسی کو کوئی تسبیح بتا دی، وہی ان کی غذا ہے، وہی وہ کرتے رہتے ہیں، چوائس نہیں ہے۔ انسان کو پیدا کیا، اس کو چوائس دیا، اس کی رہنمائی بھی کی رسولوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے۔ اب اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی ان انبیاء کی بات مانا، ان پہ ایمان لایا، اور نبی کی بات کوئی دوسرا نبی آیا، نبی تو خیر ایک ہی رسول کی پیروی کرتے تھے، وہی بات کو ریوائز کرتے تھے، وہی تعلیمات کو دہراتے تھے، لیکن جب رسول آتے تھے تو اس میں شریعت میں تھوڑا فرق آ جاتا تھا، وہ نئی شریعت لے کے آتے تھے جو پرانی کتابوں میں تھی، اس میں تبدیلیاں ہو گئی تھی۔ تو انسانوں کے لیے ایک اللہ نے ان کی اسپریچول گائیڈنس کے لیے ہر قوم میں ایک رسول بھیجے، اور جب وہ اپنے معجزات یا کلیئر میسیج لے کے آ گئے تو ہزاروں جگہ آپ قرآن میں پڑھ کے آئے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے معجزہ نہیں، ہر معجزے کو یہی کہا۔ اور مومنین جو اس راستے پہ چلیں گے ان کی مدد کرنا، ان کو ہدایت دینا، ان کو اگر ان کا ارادہ ہے وہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد بھی فرماتے ہیں، ان کو سیدھے راستے پہ بھی لگاتے ہیں۔ اگر وہ شیطان سے، نفس کی خواہشات سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے صراط مستقیم کھول دیتے ہیں۔ یہ پورا ایسے ہی کمپیریزن میرے جہاں تک میرا مطالعہ ہے، یہ کی آیت ہے پورے 9 آیتوں کی کہ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے اسپریچول گائیڈنس کا بھی انتظام ہے، جبکہ کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ ان کے اندر ایک جبلت یا ایک کیا کہتے ہیں انسٹنکٹ یا ایک عادت اللہ نے رکھ دی ہے، اسی کے مطابق وہ جیتے ہیں۔ انسانوں کے لیے ان کو گائیڈنس دی گئی اور ڈوز بتائے گئے، ڈونٹس بتائے گئے۔ اب ان کا کام وہی چیزوں کو فالو کرنا ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے جس سے اللہ نے ان کو روکا ہے۔ Any question on it؟ نجیبہ کیا پوچھنا ہے؟ سر یہ کانا کے بعد حقن جو ہے اس کو گرامر کی اصطلاح میں کیا بولیں گے؟ اس کی خبر ہے نصر المومنین، مضاف مضاف الیہ ہے، مومنین کی مدد حق ہے ہم پر۔ حق مانے وہ چیز جس کو ٹالا نہیں جا سکتا، حق اور باطل تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ تو گرامر کی زبان میں کانا کے اسم کی خبر ہے، اسم ہے نصر المومنین، مومنین کی مدد کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہر فرض بھی ہے اور حق ہے ان کے لیے، ان کی مدد کرتے ہیں جو ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں۔ ابھی بتایا نا نہیں ساجدہ نے۔ نہیں یہ حقن میں حالت نصب میں ہے، یہ تو کیا اس کو حال کہہ سکتے ہیں بھائی کیا؟ کو کہیں گے بھائی حال؟ حال کیوں یا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ جس کوئی فعل یا فاعل یا مفعول کسی حالت میں ہو تو اس صورت میں حال کہتے ہیں۔
حال ہاں خالی وہ محرم میں ویسا نہیں آ جاتا نا. حال ایک خاص قسم کا مرکب ہے جس میں فعل کس حالت میں ہوا وہ حالت بیان ہوگی، یا پھر اس فعل کے ہوتے وقت مفعول کس حالت میں تھا یا فاعل کس حالت میں تھا، یا پھر دونوں مفعول اور فاعل کس حالت میں تھے. اگر وہ حالت بتاتا ہے تو اس کو حال کہتے ہیں. حالیہ جملہ یہ کوئی حال نہیں ہے، بلکہ یہ چیز اس کی صرف کانا کی خبر ہے کہ یہ حق ہے، ضروری ہے، یقینی ہے اللہ کے اوپر کہ وہ مومنوں کی رہنمائی کرے، مدد کرے، ان کی جسمانی ضرورتیں بھی پوری کرے، ان کی روحانی ضرورتیں بھی پوری کرے. اب جی آئے سر. جی سر. چلیے اس کے بعد اب آگے آپ دیکھتے جائیے. یہ پورے گروپ کو ایک نظر میں آپ دیکھیں گے تو اتنا مزہ آئے گا آپ کو اس گروپ کا. اب پھر وہ ایک اسپریچول نیڈ کی بات آ گئی تھی. اب پھر یہاں سے وہی سلسلہ جو 46 میں تھا وہ 48 میں ہے. وہ ہواؤں کے فائدے وہاں پر 3 تھے کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جب بارش ہوتی ہے یا ہوائیں چلتی ہیں اور خوشگوار ہوائیں ہوتی ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس سے ان کی تجارت وغیرہ بھی ہوتی ہے. اور تو یہ ساری چیزیں یہ لعلکم تشکرون یہ جانور نہیں کرتے ہے نا، بلکہ یہ صرف انسان ہے کہ اللہ کی نعمت پہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اب اس کے بعد وہی سلسلہ جو روزمرہ ہم دیکھتے ہیں جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ایک مین چیز یہ ہوتی ہے. چلیے کون ہے نیکسٹ؟ شازیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی یرسل الریاح، یہاں تک لے لیں گے ایک جملہ ہم، ہم، اور یہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے جس میں اللہ مبتدا ہے، ہم، الذی یرسل الریاح اس کی خبر ہے، اور الذی جو ہے وہ اس کی صفت بھی بنتی ہے کہ اللہ کے بارے ہم، میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل کون صفت ہے. بھی ہے. ہم، اور پھر ویسے ہم لیں گے تو پھر الذی جو ہے وہ اس میں موصول ہے اور باقی اس کا صلہ آ رہا ہے، خبر جو آ رہی ہے بن رہی ہے. ہم. اور ہم کریں تو الذی کو ہم مبتدا بھی لے سکتے ہیں، آگے یرسل نہیں الریاح نہیں اور اس خبر کو میں مبتدا تو پھر بس لینے ٹھیک ہے. کی ضرورت پھر نہیں ہے. ہم خبر کو صرف اس میں موصول اور صلہ ملا کے لے لیں گے. الذی اس میں موصول، یرسلو میں ہو گیا فعل اور فاعل جس میں کہ رسالہ روٹ ورڈ ہے، اور یا فاعل کی ضمیر جاری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، ریفر ہو رہا ہے اللہ کی طرف فاعل. رسالہ ہے تو یہ کس سے بنا؟ یرسلو رسالہ ارسلہ سے. ارسلہ سے. یہ پھر لازم سے متعدی ہو گیا، اس کو مفعول بھی لگے گا. رسالہ ہاں جی نہیں لگے گا. یرسلو الریاح. پھر جی. یہ مبتدا کہاں سے کہاں تک ہوا یہ بتائیے. اگر ہم لیں تو پھر یہ پورا ہم مبتدا کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کی پھر یہ صفت ہے کہ الذی یرسل الریاح، پورا اس کو صفت کے ساتھ لے کے یہ مبتدا ہو سکتا ہے. اور پھر اس کی خبر آگے پھر پوری ہی آگے اس کی خبر ہوگی پھر تو. چلیے فَتُثِيرُ سَحَابًا، یہاں تک لے لیتے ہیں پھر ایک ٹکڑا. تو یہ ہو گیا. اب حرف عطف لیں گے ہم اس کو فا کو کہ جب جو چلاتے ہیں ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تُثِيرُ یہ اسرا سے ہے اور اس میں اضافت ہے سریہ سریہ. سر سریہ اوپر اٹھانا، بلند کرنا. تو سر یا اس میں ڈراپ ہو گیا پھر کہ سر علت والے ہوتے ہیں نا اس میں ہم تھوڑا سا علت میں ٹھیک ہے تو اس میں اضافت ہو گئی. کیا تو پھر اضافت ہو گئی بابا؟ سر تا کی اضافت ہو گئی تو اور یہ اضافت نہیں ہے. سریہ اس وہ کا اوپر اٹھا. ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے. تو تا جو ہے وہ مؤنث کے لیے آ گیا پھر. ہاں ٹھیک. ہم. تو جو ابھی 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 وہ کیا کرتا سیرو کے میں نے اوپر اٹھانا ہے کس کو؟ تو وہ اٹھاتی ہے یعنی کہ جو ہوا ہے وہ اٹھاتی ہے تو اس لیے تا جو ہے وہ آیا ریاح کے لیے اور اس لیے وہ مؤنث کا صیغہ ہے میں اور وہ فاعل ہو گیا. اور صحابن جو ہے وہ اس کا مفعول بہی ہو گیا، صحابن ہو گیا بادل.
بادل اوپر اٹھتے ہیں، یعنی پورا نظام آپ کو معلوم ہے، سورج کی گرمی سے سمندروں کا، تالابوں کا، جھیلوں کا، دریاؤں کا پانی بخارات بن کے اوپر اٹھتا ہے، اور وہی ہوائیں چونکہ وہ ہر وزن میں کم ہوتی ہیں تو اوپر اٹھتی ہے، اور پھر وہاں پر سارا انتظام یہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں، اوپر اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ پھر جو ہے وہ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، یہاں تک لے لیں گے پورا. تو فَيَبْسُطُهُ جو ہے، پھر یہ فا جو ہے حرف عطف ہے جو کہ معطوف ہو رہا ہے تُصِیرُ صحابن پہ، پورا یہ جملہ معطوف ہو رہا ہے. اور پھر اس کا جو روٹ ورڈ ہے یہ بھی ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے. یبسطوہ میں جو ہے وہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے بسطا، یعنی کہ پھیلان، وہ پھیلایا. اور یا کی جو ضمیر جاری ہے وہ پھیلاتا ہے اس کو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے یہ فائل. ہو کی ضمیر جاری ہے صحابن کی طرف، کہ وہ پھیلاتا ہے اس کو، یعنی کہ بادل کو. یہ اللہ پھیلاتا ہے کہ معنی کیا ہے؟ وہی ہوائیں بادل کو لے کے جاتی ہیں اور وہیں برستا ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برسانا چاہتے ہیں. جی سر، اور اس کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ بادلوں فرشتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے یا پھر ہوا کے فرشتے ان کو لے جاتے ہیں، اور بادل تو کہیں اٹھتے ہیں لیکن برستے کا ہیں وہیں پر جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں. تو یہ ہواؤں کے مزید فائدے، وہاں کشتیاں چلتی ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے ہیں، بارش کا. اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ پورا سسٹم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے. سورج کی گرمی سے وہ جو بخارات پیدا ہوتے ہیں، وہ بخارات کو اللہ سبحانہ کیا کرتا ہے؟ یرسل الریاح، ہوا کو بھیجتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ تُصِیرُ صحابن کرتی ہے. صحابہ. اور پھر تیسرا کام کیا ہے؟ وَيَبْسُطُهُ، اس کو پھیلا دیتی ہے. کہاں پھیلا دیتی ہے؟ فِي السَّمَاءِ، بلندی پہ، بلندی پہ، آسمان پہ نہیں. ہمیشہ بادلوں کے لیے فی السمائی کا لفظ آیا ہے، لیکن یہاں پر آسمان میں بادل نہیں ہوتے، زمین سے کچھ اونچائی پہ بادل ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بلندی پہ جہاں سے وہ برس سکے وہاں کے رک جاتے ہیں، اس کے اوپر نہیں جاتے، اس لیے کہ اس کے اوپر قرہ نہیں رہتا. وہ جہاں پر قرہ عرض ہے وہاں پر جا کے بادل رک جاتے ہیں. اور پھر کیا؟ کیفا یشاء، یہ ایک حالیہ جملہ ہم اس کو کہیں گے. ویری گڈ. تو کیفا یشاء یہ ایک حالیہ جملہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے جس میں یشاء میں فعل اور فاعل آ گیا، جس میں پھر یا فاعل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، اور شاء اس کا روٹ ورڈ ہے. اور کیفا جو ہے اس کا ہو گیا مفعول بہی مقدم. بالکل. ٹھیک ہے، یشاء میں کیا کیا ہے؟ فعل اور فاعل. کون ہے فاعل؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے فاعل ہیں. جو یا فاعل ہے وہ ہوا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی سب وہ باتیں خود ہی بتاؤ میرے کو. بتایا تھا اسے. نہیں، میرے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہنا اس کلاس میں. جی. چلیے، تو پورے کا یہاں تک مطلب سمجھائیے مجھے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ہے، کیونکہ اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں وہ پروسیس پورا بتا رہے ہیں اللہ کا. شروع کی پہلی آیت یہ تھی من آیاتی ہی، جی سر. اس میں ہواؤں کا ذکر ہوا، پھر رسولوں کے بھیجنے کا ذکر ہوا. نیڈس میں یہ بارش ہی ایسی چیز ہے جو انسان کی غذا کے لیے، انسان کی کیا بلکہ پورے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کی غذا کا ذریعہ بنتی ہے. اگر وہ بالکل خشک ہو جائے تو پھر کسی کو بھی غذا نہیں ملے گی، قحط آ جائے گا اور پرندے جانور سب بھوک سے مر جائیں گے. تو پھر اس کے بعد یہ سارا انتظام غذا کو پہنچانے کا کہ بخارات تو اگتے ہیں، پھر اڑ کے آسمان کی طرف بلندی پہ جاتے ہیں، اور پھر یہ سب ہواؤں کے ذریعے ہوتا ہے. جی سر. تو اللہ وہ ہے جو
جو بھیجتے ہیں ہواؤں کو، ہم، اور پھر وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں اوپر، یعنی کہ وہ جو بخارات ہوتے ہیں سمندر میں ان کو اوپر اٹھاتی ہیں، جو کہ بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں، ہم، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پھیل جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پھیلاتے ہیں اس کو، یعنی ان بادلوں کو بلندی پر، ہم، اور کیسے پھیلاتے ہیں، جیسے وہ چاہیں، یعنی کہ جہاں وہ چاہیں، جس وقت جس طرح چاہیں وہ پھیلاتے ہیں اس کو۔ ہم، وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا، کسفن یہاں تک لے لیں گے، ہم، پھر واو حرف عطف ہو گیا، اور یجعلہ جو ہے یہ پورا یرسلو ریاح پہ معطوف ہو رہا ہے، ہم، کہ پھر اس میں جو یہ پھر ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے، جس میں یجعلہ میں جو ہے وہ فعل اور فاعل اور مفعول بہ ہے، جس میں جعل روٹ ورڈ ہے، یا فاعل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، اور ہو کی ضمیر جو ہے یہ پھر بادل کی طرف ہی جا رہی ہے، ویری گڈ، بہت صحابن کی طرف، ان کو کیا بناتے ہیں؟ کسفن، کسے ٹکڑے ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے وہ، ٹکڑے ٹکڑے یا تہ بتہ، کسا فن کے معنی تہ پہ تہ، ایک بادل جو ہوتا ہے وہ ایسا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک لیئر نہیں ہوتی، لیئرز بنتے چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ اس کو اس جی کو سر، بتہ جمع کرتے ہیں، اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے جہاں چاہے کسی کے لیے وہ بارش نفع والی ہوتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے، کہیں نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے۔ تو یہ تیسری چیز، پورا ایک پروسیس ہے بارش کا جو جی اس آیت میں، اور سائنس بھی اس کی گواہی دیتی ہے کہ بالکل اسی طرح سے بارش ہوتی ہے نا؟ آپ نے چھوٹی کلاسوں میں بھی پڑھا ہوگا کہیں سائنس کا، کہ سورج کی گرمی سے بخارات بن کے پانی اوپر اٹھتا ہے، جی سر، اور بالکل، پھر اوپر جا کے بادل ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں، وہاں پر بادل بنتے ہیں، پھر بادل تہ بتہ جمع ہو جاتے ہیں، سیاہ کالے بادل آ جاتے ہیں، پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہ بتہ وہاں جمع کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ٹکڑوں وہ بنا دیتے ہیں اس کو ٹکڑوں میں، یعنی کہ ٹکڑے، تاکہ پھر جب وہ ٹکراتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ٹکڑے سے زیادہ اس کے معنی ہیں کہ صافن کے معنی ہیں لیئر بائی لیئر، ہے بتائے۔ اوکے، تو وہ لیئر بائی لیئر ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، فتر الودخا یخرج من خلالہ، یہ ایک پورا جملہ لے لیتے ہیں۔ تو پھر فا جو ہے حرف عطف ہے، کہ جب وہ لیئر بائی لیئر جمع ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ترا البتخا، یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے، ترا آ میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہیں، جس میں کہ را آ روٹ ورڈ ہے، اور تا فاعل جو ہے سر، اس میں ہم کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں، اور پھر اس کے تھرو ہم سب کو، کیونکہ سنگولر کے لیے آیا ہے، بس کوئی بھی ہے، کوئی بھی، اوکے، جو بھی دیکھنے والا ہے، بس ہر ایک دیکھتا ہے جی کہ پھر جب وہ بادل اوپر جا کے تہ بتہ جمع ہو جاتے ہیں تو تم دیکھتے ہو، کوئی بھی ہے، ہر دیکھنے والا، اس کے لیے یہ نشانی ایک زندہ نشانی ہے، ہر وقت دیکھی جا سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے سر۔ البتخا جو ہے پھر اس کا ہو گیا مفعول بہ، چل کا مطلب بارش، یعنی کہ تم پھر دیکھتے ہو بارش، بارش کے لیے نہیں آیا پانی، اور بھی جگہ آیا ہے، اس کے معنی ہیں رین ڈراپس، بارش کے خطرے، رین ڈراپس، بارش کے خطرے نکلتے ہیں، بارش بھی وہی ہوتی ہے لیکن اس کے معنی رین ڈراپس، بارش کے جو خطرے، بارش بس یا تو موسلا دھار ہوتی ہے، وہ بھی خطرے مل کے موسلا دھار ہوتی ہے، یا کبھی قطروں کی شکل میں چھینٹے بارش کے آتے ہیں، اور تم دیکھتے ہیں کہ رین ڈراپ کیا ہوتے ہیں، ودخا سر، یخرج من خلالہ، ہم، یہ پھر ایک، یہ سر یہ پھر ایک کہیں گے حالیہ جملہ ہے کہ وہ کس حال میں نکلتے ہیں، کہ نہیں سیدھا سیدھا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ بن رہا ہے، یا خروجو میں فعل اور فاعل ہوئے، خارجہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا جو ہے وہ ودقہ کی طرف جا رہا ہے، فاعل، ہم،
کہ وہ نکلتے ہیں، یعنی کہ جو بارش کے جو قطرے جو نکلتے ہیں ہم، وہ من خلال ہی کہاں سے نکلتے ہیں؟ من ہو گیا جار اور خلالی مجرور ہو، اور خلال ہی جو ہے وہ مضاف الیہ بن کے یہ پورا متعلق ہو رہا ہے یخرجو کی، اور ہی کی ضمیر جا رہی ہے کسفن کی صحابن کی طرف سے، ہم، بادل میں سے، ٹھیک، بات صحابن کی یہ طرف۔ کس فن کی طرف بھی ہو سکتی. خلال کیا ہوتا ہے؟ سر خلا کہتے ہیں نا، یعنی کہ جو گیپ یا جو اس کے ہم، اندر جو سوراخ ہوتے ہوں گے، جو نہیں نہیں، سر ان خلا کے خلال درمیان میں تو سے، کہتے ہیں نا، گیپ کو ان کہتے کے درمیان میں سے خلال، دانت خلال ہوتا نا، ہیں۔ جی سر، تو دانتوں میں لوگ کچھ پھنس گیا تو ٹوتھ پک سے نکالتے ہیں. خلال اردو میں بھی بولتے ہیں، ان کے درمیان سے. اور پھر بارش کے خطرے انہی بادلوں میں سے نکالتے ہیں اور وہ برستے ہیں. جی بالکل سر، ہم، یہ پورا ایک پروسیس بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پورا اور پھر کیا پروسیس ہوتا ہے؟ بارش کا پروسیس ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ساری امتوں کے لیے، یہ صرف انسان کے لیے نہیں ہے، انسان کے لیے اس کے علاوہ کوئی نشانی ہے کہ اس کی روحانی ضرورتوں کے لیے انبیاء کو بھیجتے ہیں جو اللہ کی بات ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاتے ہیں، عبادتیں بتاتے ہیں، اور اس کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں. لیکن یہ اپنی ساری مخلوق کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یہ اور یہی سب سے اہم چیز ہے کسی کو غذا ملنے کے لیے. ویسے تو بس غذائیں بھی ایسی ہیں کہ وہ صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے، وہ پتھر بھی کوئی کیڑے کھاتے ہیں، اس میں بھی کیڑے ہوتے ہیں، پتھر پھوڑ کے دیکھیے. لیکن عام طور پہ اللہ کی جو امت ہے وہ بارش کی وجہ سے جو ہریالی یا گھاس یا جو بھی ہوتا ہے اسی میں سے غذا نکلتی ہے. بالکل سر، پانی تو بہت ہی بالکل مین چیز ہے جو ہر مخلوق کو جس کی ضرورت ہے، ضرورت ہے. بالکل. پھر فیضا اصابہ بہی میں یشاؤ من عبادہ، یہ ایک پورا جملہ ہے. تو پھر فا حرف عطف ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے بارش کے ٹکڑے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا کو ہم لے لیں گے حرف شرط. شاید کئی کو لے رہے سر کیونکہ پھر اذا ہم یستبشرون کو اس کی خبر کہ جب وہ پہنچتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سب خوش ہو جاتے ہیں، ہیں. تو اس لیے. تو پھر اصابہ جو ہے اس میں ہو گیا فعل اور فاعل، اور پھر اس کے جو فاعل ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، اور صحابہ اس کا روٹ ورڈ ہے، صاد الف با کا روٹ ورڈ ہے. اور بہی جو ہے وہ ہو گیا جار معنی مجرور. کیا ہے اس کے؟ سر اصابہ اصابہ وہ پہنچا، اصابہ وہ پہنچایا، یا وہ پہنچاتا ہے، یہ پاسٹ ٹینس میں ہے یا پہنچا کنٹینیوس. بھی بہی جار مجرور متعلق ہے اصابہ بہی، ہی کی ضمیر جو ہے وہ جاری ہے بارش کی طرف، ودقہ کی طرف. من یشاؤ، یہ من جو ہے یہ دونوں طرح سے بنے گا. من جو ہے اصابہ کا مفعول بہی بن رہا ہے، اور من جو ہے وہ اس میں موصول ہے، یشاؤ اس کا صلہ ہے. اور ویسے ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ یشاؤ کا جو مفعول بہی مقدم ہے وہ بھی من ہے. بس وہی ہے، پہلے والی بات غلط ہے. سر لیکن اصابہ کا بھی تو مفعول بہی ہے. اصابہ بھی ہی، اور اس کے بعد اس کو پہنچا دیتے ہیں. اس کے بعد کس کو پہنچاتے ہیں؟ من یشاء من عبادہ، اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا ہم سورہ نمل میں پڑھے تھے، اور وہاں پر وہ جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے. خیت آیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سب لوگوں نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کیجئے. باہر نکلے، بغیر دعا کے واپس لوٹ گئے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، تو فرمایا کہ بارش ہوگی ہماری دعا کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک چونٹی اپنے پیٹ کے بل پڑی ہوئی اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ انسانوں کی سزائیں ہم کو کیوں دے رہے ہیں، ہم تو گناہ گار نہیں ہیں، ہماری خاطر بارش برسا دیجیے، گرمی ہے. تو اس طرح سے وہ جانوروں کی چونٹیوں کی زبان تک جانتے تھے. وہ چونٹی نے کہا تھا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اور سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. تو وہ بھی وہ سنتے تھے، سمجھتے تھے.
تو پھر اس کے اپنی مخلوق کے لیے، اب یہ عبادی ہی صرف انسان نہیں ہے بلکہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں جہاں پر چاہتے ہیں وہاں پر امن کی اور فائدہ مند بارش برسا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اذا ہم یستبشرون، اذا جو ہے وہ ہم جیسے آپ نے بتایا تھا تب کے لیے آئے گا کہ نہ تھا تب کیا ہوتا ہے. ہم یستبشرون، پھر یہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے جس میں ہم مبتدا، ہم جو ہے وہ عبادی کی طرف جا رہا ہے، اور یستبشرون میں ہو گیا یہ ایک خبر ہو گئی، اور اس میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے اس میں، جس میں بشرا روٹ ورڈ ہے، اور ساتھ ہی عطا کی اضافت ہے، اور اس کے جو فاعل ہیں وہ بھی عبادی ہی ہیں، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں جب بارش وہ آتی ہے. اس کی وجہ سے وہ خوش ہو جاتے ہیں. ایک پورا پروسیس آ گیا اور اس کے ہواؤں کے فائدے 46 میں تھے، 47 میں انبیاء کا ذکر تھا، 48 سے یہ دنیاوی ضروریات جس کی سب سے اہم چیز بارش ہے. اب اس کو پورا ایک بار پورا اس کو کیا سمجھے ترجمے میں بتائیے، جیسا آپ پڑھے ویسا. جی سر. اللہ وہ ہے وہ جو بھیجتا ہے ہوائیں. ویسے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ہوائیں بھی ان کے حکم سے چلتی ہیں. جیسا کسی نے کہا تھا کہ وہ قومیں کے اوپر ہوائیں وہ نقصان دہ ہوائیں تھیں، اس سے لوگ مر رہے تھے، لڑک رہے تھے تیز. تو ایسی ہوائیں اچھی یار فائدہ مند بھی ہوتی ہیں، نقصان دہ بھی ہوتی ہیں. مطلب یہاں ایک بیلنس میں چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہوا کو، بالکل اگر زیادہ بھی چل جائے تو بھی نقصان ہے، کم چلے گی تو بھی نہیں. جی سر بالکل. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان کے ہاتھ میں ہے وہ بتائیے بے شمار ہوائیں. اس میں وہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ چلیے تو پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، یعنی کہ وہ جو بخارات بنا کے ان کو اوپر کی طرف لے جاتی ہیں جو کہ بادل بنتے ہیں. پھر یبسطہ وہ پھیلا دیتے ہیں اس کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں اس کو بلندی پر، یعنی ان بادلوں کو پھر اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں جیسے چاہتے ہیں، کیفا یشاء. اور وَيَجْعَلُ كِسَفًا، یعنی کہ اور وہ بنا دیتے ہیں اس کو لیئر بائی لیئر، یعنی پھیلا دیتے ہیں بادلوں کو، ایک کے اوپر ایک تہہ لگ جاتی ہے بادلوں کی. فطر الودخہ، اور پھر دیکھنے والا یعنی ہر انسان دیکھتا ہے کہ پھر ہوتی ہے، بنتے ہیں بارش کے خطرے، گرتے ہیں بارش کے خطرے، اور وہ نکلتے ہیں کہاں سے نکلتے ہیں؟ خلال ہی ان کے درمیان سے، یعنی کہ جو کسفن ہے، جو ٹکڑے ہو جاتے ہیں بادلوں کے، اس میں سے ان کے درمیان میں سے نکلتے ہیں بارش کے خطرے. جب یہ سب ہو تھوڑی جاتا گڑبڑ آپ نے کی تھی. فترہ کو الودخہ سے ملایا تھا، اتنے ٹکڑے کی انالیسس پھر ایک بار کیجئے. ترا فا حرف عطف ہو گیا، ترا میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہو گیا، را روٹ ورڈ ہو گیا، تا فاعل ہر دیکھنے والے کی طرف ہے. اس کے بعد کیا؟ تم دیکھو گے تو الودخہ جو ہے وہ کیا دیکھو گے؟ جو دیکھو گے وہ ودخہ ہے، یعنی کہ تو پھر وہ مفعول نہیں بہی ہو گئی بات یہاں تک، فترہ تک بات ہو گئی. اوکے ٹھیک. فترہ تک بات ہو گئی، اس کو الودخہ سے نہیں ملائیں گے. پس تم دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ الودخہ یخرج من خلالہ، الودخہ مفعول بھی مقدم ہے، یخرج وہ نکلتے ہیں، من خلالہ اس کے درمیان میں سے، بادلوں کے. رین ڈراپس کم آؤٹ، اس کے جو درمیان گیپ ہوتا ہے یا ٹکرانے سے جو بھی ہوتا ہے، اس وقت وہ رین ڈراپس نکلتے ہیں، اور پھر وہ پہنچتے ہیں اصابہ بہی من یشاء، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، من عبادہ، ان کے بندوں میں سے، یعنی ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی. مخلوق بولیے.
جی مخلوق ٹھیک ہے اپنی مخلوق میں سے اور ہی جو ہے وہ ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے کہ وہ پہنچاتے ہیں پھر اس کو یعنی اس بارش کے قطروں کو جسے وہ چاہتے ہیں اپنی مخلوق میں سے تب وہ خوش ہو جاتے ہیں یعنی کہ اللہ کی مخلوق خوش ہو جاتی ہے. Any doubt on this ہے تھوڑے سے اس میں ملانا کرنا تھوڑی چیزیں تھی لیکن یہ پورا بارش کا ایک نظام ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. Any question on it? یہ سائنس بھی یہی کہتی ہے بارش جو ہوتی ہے یا ہوائیں بخارات بن کے اوپر اٹھاتی ہیں بادل بنتے ہیں پھر جہاں بنتے ہیں وہیں بارش ہونا ضروری نہیں ہوائیں اس کو لے کے وہاں جاتی ہیں جہاں بارش ہونا ہے. نو کوشچن. سر الحمدللہ اس میں سب سے جو اس کی امیزنگ بات مجھے لگی نا سر یہ کسفن جو آپ نے بتایا نا تہ برتہ جو ہے کلاؤڈز سر اکارڈنگ ٹو ماڈرن سائنس بالکل ایسے ہی ہے کہ بادل جو ہیں یہ بالکل ایک ماؤنٹینز کی طرح تہ میں ہوتے ہیں. بالکل آپ ایئر کا سفر کر کے دیکھیے کیسے ہوتے ہیں. آپ کہتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں جب پلین بادلوں کے اوپر ہوتا ہے تو آپ کو پورے بادل جو ہے وہ کوئی لیئر ایک لیئر میں نہیں ہوتے ماؤنٹینز کی طرح ہوتے ہیں اور جب نیچے اترتے وقت بادل ہوں تو اس کے اندر سے جو پلین نکلتا ہے وہ بھی منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. ابھی دیکھا سبھی دیکھیں سائیکل ہے سر یہ. بس چلیے یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد کا دیکھیے اسی سے متعلق ہے یہ سارا کنٹینویشن ہے لنک ہے. چلیے پھر شروع سے آ جاتے ہیں ہم. الرحمن الرحیم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. واو عطف ہو گیا ہے اور پھر ان جو ہے یہاں لیں گے کہ although کہہ سکتے ہیں یا حالانکہ تو آگے جو ہے وہ کانا کا جملہ ہے جس میں واو الف جو ہے وہ کانا کا اسم ہے جو کہ وہی لوگ ہیں عباد ہی وہ بندے ہی ہیں جن کے بارے میں پچھلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے. اور اس کی خبر جو ہے لامبلسینہ ہے جو کہ حال بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. اور پھر سر باقی جو ہے اس میں من قبلی جار مجرور ہے کہ وہ تھے اس سے پہلے ان ینزل ان جو ہے وہ مصدریہ اور تفسیریہ دونوں ہم کہہ سکتے ہیں. ویری گڈ. ینزل نزلہ سے ہے جس میں زا کی اضافت ہے اور یہ مجہول ہے بالکل جس میں یا پیش یو جو ہے وہ اس کا نائب فائل ہے اور وہ جو جا رہا ہے بارش کی طرف ہے اشارہ اس کا دوبارہ کہ وہ برسائی جائے. علیہم جار مجرور ہم کی ضمیر پھر دوبارہ وہ عبادی کے اوپر ہے کہ اس سے پہلے سے دوبارہ اگر لیا جائے تو وہ تھے اس سے پہلے کہ وہ برسائی جائے ان پر من قبلی ہی پھر دوبارہ آیا سر من قبلی یہ جار کیوں مجرور. آیا یہ چیز مجھے سمجھانا ہے آپ کو. جی یہاں پر بھی آیا من قبلی جی اور اس کے بعد آیا من قبلی ہی. وائی دس ریپیٹیشن اس کا کیا مطلب ہے یہ بتائیے. تو اس سے پہلے میں جو قبلی ہی میں جو ہی کی ضمیر دوبارہ اس بارش کی طرف جا رہی کہ اس سے پہلے تھے اس کے برسنے سے پہلے. سر ہی کی ضمیر پھر ینزلہ کی طرف انڈائریکٹلی جا رہی کہ وہ اس کے برسنے سے پہلے وہ مایوس تھے مبلسین تھے ان کی حالت یہ تھی. سر زیادہ زور دیا گیا ہے اس پہ. زور نہیں اس سے زیادہ کیا ہے یعنی من قبلی ہی یعنی اس سے پہلے جب بارش نہیں ہوئی تو بارش کے انتظار میں تھے لیکن جسٹ بیفور اٹ بارش ہونے سے پہلے وہ اس حال میں تھے لمبلسین یعنی پریشان تھے یا پھر جو ہے وہ مایوس تھے لیکن جیسے ہی بارش ہوئی تو وہ ان کے اندر ایک زندگی آ گئی اور وہ خوش ہونے شروع ہوئے. تو یہ جو ہی کی ضمیر جو قبلی ہی میں جو ہی کی ضمیر اس کے برسنے سے پہلے کی طرف ہے بالکل جسٹ پہلے جسٹ بیفور. جی سر جسٹ بیفور اس سے وہ جو ہے اس کو من قبل ینزل علیہم وہ کہتے ہیں لمبلسین وہ اپنے لام زور کے ساتھ ہے وہ البتہ وہ مایوسی میں تھے. گیس کانا کا اسم اور اس کی خبر ہو گئی اور بیچ میں تفسیری آ گیا
ينزل عليهم من قبله کہ وہ برسنے سے پہلے، جسٹ پہلے وہ مایوس تھے۔ اب اس کے اندر دیکھیے جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اتنے قسم کا ہے، وہ اگر ہم پڑھیں تو پھر ایسی آنکھیں کھلتی ہیں ہماری۔ یہ بظاہر تو نشانیاں ہیں، بظاہر نشانیاں ہیں جو ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو سارا روم کا کنٹینٹ چل رہا ہے، یہ اس وقت کے مسلمان جو مظلوم تھے، ہجرت کرنے پہ مجبور تھے اور تکلیفوں میں تھے، ان کے لیے یہ ایسی مثالیں دی گئی ہیں جیسے بارش کی ہے۔ بارش ہونے سے پہلے، اللہ کی طرف سے رحمت آنے سے پہلے تھوڑا لوگ پریشان رہتے ہیں، یہ دین قبول کر کے ہم کون سی مشکل میں پڑ گئے، مصیبتیں جھیل رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اطمینان بھی دلا رہے ہیں کہ آج کچھ افسوس میں ہیں، تم مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے کہ نصر المومنین، وہ ایک دن تم پہ ضرور اپنی رحمت نازل کرے گا اور تم کو خوش کر دے گا۔ اور ہوا یہ کہ تھوڑے دن کی تکلیف کے بعد جب مدینے میں ہجرت ہوئی، وہاں لوگ آئے، وہاں پر پھر کافی سہولتیں، پھر لڑائیاں ہوئی، پھر فتح ہوا، پھر دین پھیلا۔ اس کو کئی طریقے سے لوگ ربط پیدا کرتے ہیں مفسرین۔ بظاہر تو نشانیوں کے طور پہ بھی ہم پڑھ لے سکتے ہیں، لیکن خطاب انہی لوگوں سے ہے یا اور بھی لوگوں کو جو آج بھی مصیبت میں، جنرل بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان پریشان اور مایوسی میں ہوتا ہے، مایوسی میں اللہ ہوتا کی ہے، طرف سے- تو اس کی ہمت افزائی ہو رہی ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے نا، یہ بدلتے رہتے ہیں حالات، کبھی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی رحمتیں آتی ہیں۔ مصیبتوں پہ صبر کرو، رحمتوں پہ اللہ کا شکر کرو۔ اور بائبلیکل سیئنگ ہے کہ فارچون ٹرنس لائک اے ویل، ایک وہ اوپر ایک گول ایک جھولا ہوتا ہے، دیکھیے کبھی بیٹھے اس میں، بیٹھے تو پہلے اوپر ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں، پھر باٹم پہ آ جاتے ہیں۔ سر فیرس ویل، فیرس ویل، جی سر۔ دیکھے تو ہوں گے، بیٹھے نہیں تو کم از سر فیرس ویل میں بیٹھے ہیں سر۔ تو وہ اوپر چلتا ہے۔ تو اس طرح سے فارچون ٹرنس لائک اے ویل، قسمت یا حالات ایک پہیے کی طرح گھومتے ہیں۔ ون مین اٹس لفٹ اپ، another man it's lifts down، کسی کو اوپر اٹھاتی ہے قسمت، کسی کو نیچے لے جاتی ہے۔ یہ اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں چلتے رہتے ہیں۔ نیچے پہنچا تو افسوس کی ضرورت نہیں ہے، اوپر پہنچا تو اپنے آپ سے بے قابو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر حال میں مومن کے لیے۔ کئی طرح سے انٹرپریٹیشن مفسرین اور علماء نے بلکہ صحابہ نے کیا ہے۔ بظاہر نشانیاں بھی ہیں جو روزمرہ دیکھی جا سکتی ہیں، اور پس پردہ ان کے لیے کنسولیشن بھی ہے جو دین میں بعض وقت تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ہر غم کا نتیجہ راحت ہے، ہر شب کی سحر ہو جاتی ہے، شعر بھی ہے نا، کہ کہیں کوئی غم ہو یا کوئی پریشانی ہو تو اللہ سبحانہ کا وعدہ ہے نصر المومنین کا، اور اس سے اگر صبر سے اس کو گزار لیں گے تو اس کا بھی ثواب ہے، اور پھر جب نعمت سے اللہ نوازیں گے، شکر کریں گے تو اس کا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سے زیادہ خوش قسمت اور کوئی نہیں ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، رحمت آتی ہے تو شکر کرتا ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے، ہر حالت میں اس کو ثواب ہے۔ اس کو ویسے بھی آپ رب پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ 9 آیتیں تھی جس میں سے ہم 46 47 48 49 جاری کر سکے آج، انشاءاللہ 54 تک نیکسٹ کلاس میں جائیں گے، لیکن ریویژن کی تیاری کرتے رہیے۔ یہ نیکسٹ ویک شاید یہ سورت ختم ہو جائے گی تو اس کے ساتھ ہی ہم ریویژن کریں گے انشاءاللہ۔
Is it okay? Did you learn something today? جی سر الحمدللہ سر، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا کرے. آمین آمین. چلو ہمارا جلدی سے. شکر الحمدللہ رب العالمین، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، صابر بندہ، جیسے آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں بس ہم سب کو ویسی ہدایت دے دیں، اور ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں اسے ہم سے قبول فرمائے، اور اس میں جو غلطی ہو جائے اسے معاف فرمائے، اس کا ثواب ہمیں اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ سر. سی یو آل ٹمورو انشاءاللہ زندگی رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.